بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 2023 آج 15واں روزہ مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور 16ویں روزے کی تراویح ادا کی گئی۔ اس میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کا مرکزی مضمون آپ کے سامنے کل کے جو تراویح تھی اس میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا خلاصے میں، اور آج ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید ہے، دوسرا حصہ قصہ اصحاب کہف ہے، تیسرا حصہ 2 زمینداروں کا قصہ ہے، چوتھا حصہ جو سورہ کہف کا ہے وہ قصہ موسیٰ و خضر ہے، اور 5واں حصہ قصہ ذوالقرنین ہے، اور چھٹا حصہ اختتامیہ ہے۔ تو 6 اس کے حصے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا آپ کے سامنے فضائل سورہ کہف کے رکھتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی حدیث مروی ہیں، جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 1919 یعنی 1919 ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، 2668 اس کا نمبر ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی آسان بات ہے۔ عزیز ساتھیو، اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو داؤد، کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 4323، اور صحیح حدیث، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی سورت ہے۔ غالباً دجال کا دجل و فریب انسان کو زینت دنیا میں مبتلا کر کے آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ ایک شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھندلا سا بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت یعنی اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی۔ یہ بات صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس کی حدیث نمبر 1893 ہے۔ عزیز ساتھیو، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حدیث نمبر 5792، اور یہ بہقی کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ میں یہ آئی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے، یعنی سورہ کہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل و دماغ پر رہے گا، اور وہ دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کثیر تعداد میں حدیث موجود ہیں، اور پھر معجم الاوسط الطبرانی کی حدیث ہے، جز 2، حدیث نمبر 1455۔ فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ عزیز ساتھیو، سورہ کہف کے بارے میں کہ پہلی سورت بنی اسرائیل میں
اسلامی معاشرے اور عادلانہ اسلامی ریاست کے اساسات کا ذکر تھا۔ یہاں سورہ کہف میں اس راستے کی کٹھن منزلوں اور ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ عادلانہ معاشرہ اور عادلانہ ریاست اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب فداکاروں کی ایسی جماعت وجود میں آ جائے جو توحید اور لقاء یعنی ملاقات رب پر بھی کامل یقین رکھتی ہو، اور جو زندگی کے ہر امتحان میں اپنے حسن عمل سے کامیاب ہو سکتی ہو۔ اہم مضامین اور بڑے کلیدی الفاظ جو ہیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ کہف میں بعض اہم الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں۔ ان کلیدی الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو سورہ کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ جیسے لفظ آیا لِنَبْلُوَهُمْ، اور پھر لفظ ہے زینت، لقاء، الحیات الدنیا، ولی، اولیاء، ولایت، یہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ عزیز ساتھیو، زینت سب سے پہلے لیتے ہیں۔ زینت کا لفظ اس صورت میں زینت کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ آیت نمبر 7 میں، پھر 28 میں اور 46 میں۔ زمین کی ساری زینت کا مقصد انسانوں کے عمل کی آزمائش ہے، انسانوں کے اچھے اعمال کی آزمائش ہے۔ زمین کی جتنی زینت ہے اس کا مقصد انسانوں کے اعمال کی آزمائش ہے۔ عزیز ساتھیو، یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آیت نمبر 7۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چمٹے رہنے کی، دوسرے دنیا کی زینت سے بچنے کی، اور تیسرا کافر کی عادت سے نہ دبنے کی ہدایت، یہ آیت نمبر 28 میں دی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح زینت کا لفظ جو آگے آتا ہے اس میں مال اور اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر والباقیات صالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف میں توحید اختیار کی وضاحت کے لیے ولایت کے لفظ کی ذرا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کی ولایت کو ثابت کیا ہے۔ غیر اللہ کے اولیاء ہونے کے بارے میں کافروں کے عقیدے کا ابطال کیا گیا۔ ولی، اولیاء اور ولایت کے الفاظ کئی بار استعمال ہوئے ہیں، آیت نمبر 17 میں، 26 میں، 44 میں، 50 میں اور پھر 102 آیت نمبر میں۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 17 میں جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور پھر 26 میں جو آئے ہیں، لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، وہ اپنے احکام میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مغرور زمیندار کے باغ کی تباہی کے بعد ثابت ہوا کہ ولایت اللہ ہی کا حق ہے، آیت نمبر 44 کے مطابق۔ اور پھر کیا تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی ذریت کو اولیاء بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ تم کتنا بدترین متبادل اختیار تم نے کتنا بدترین متبادل اختیار کر لیا ہے، آیت نمبر 50 میں آیا۔ اور پھر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اولیاء بنانے والے کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، آیت نمبر 102 میں آیا۔ جی ساتھیو، سورہ کہف میں جو قرآن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں اس کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔
قرآن کی خصوصیات سورہ کہف کی کئی آیات میں ہمیں ملتی ہیں، جس میں آیت نمبر 1، پھر 2، 3، 4، 6، 27، 29 اور آیت نمبر 54 تفصیل سے قرآن کی خصوصیات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں آیا کہ جی قرآن میں ٹیڑھ نہیں ہے، پھر آیت نمبر 2 میں آیا کہ قرآن قیم ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرنے والی کتاب ہے، اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ قرآن کا مقصد انذار یعنی وارننگ ہے، نیک لوگوں کے لیے تبشیر ہے، اور پھر عیسائیوں کے لیے بھی انذار ہے۔ عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ قرآن میں تصریف سے کام لیا گیا ہے، مختلف انداز و اسالیب سے حقائق و شگاف کیے گئے ہیں تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔ سورہ کہف میں آزادی مذہب، فریڈم آف فیتھ کا مضمون آیا ہے۔ اس صورت میں آزادی مذہب یعنی فریڈم آف فیتھ کے حوالے سے 2 آیات آئی ہیں، آیت 20 اور 29۔ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے، چنانچہ فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور پھر یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نوجوان غار میں نہ چھپتے تو ان نوجوانوں کو سنسار ہو جانا پڑتا، یا دوبارہ توحید چھوڑ کر پرانا مذہب اختیار کر لینا پڑتا، انہیں مذہبی آزادی میسر نہ ہوتی۔ عزیز ساتھیو، سورہ کہف میں الحیات تو دنیا کا 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحیات الدنیا کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی کہ 45 نمبر آیت میں جو بات آئی ہمارے سامنے کہ دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو سوکھ کر خشک ہو جائے اور ہوائیں اسے اڑا لے جائیں۔ عزیز ساتھیوں، پھر آیت نمبر 46 میں بتایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن نیک اعمال باقی رہتے ہیں۔ غور فرمائیے۔ اور پھر عزیز ساتھیوں، آیت نمبر 104 میں بتایا کہ وہ لوگ جن کی ساری سرگرمیاں صرف دنیا کی زندگی ہی کے لیے ہوتی ہیں، وہ اعمال کے لحاظ سے خسارے میں ہوتے ہیں اور غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 104 میں آیا، اور یہ ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری سرگرمیاں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز کیا دنیا کی زندگی ہی کے لیے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ ورنہ ہم خسارے میں رہیں گے اور غلط فہمی میں رہیں گے۔ عزیز ساتھیوں، سورہ کہف میں لقاء یعنی ملاقات رب کا مضمون بھی آیا ہے۔ اس صورت میں لقاء یعنی ملاقات رب کا لفظ بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ ملاقات رب یعنی لقاء کے منکرین کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، آیت نمبر 105 میں فرما دیا۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 110 میں آیا ہے ملاقات رب یعنی لقاء کے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ شرک چھوڑ کر اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، شرک کو چھوڑ دے۔ اگر ملاقات رب کا امیدوار ہے، اگر ملاقات رب سے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو شرک کو چھوڑے اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کرتا رہے۔ عزیز ساتھیوں، سورہ کہف میں احوال قیامت کا بھی بیان آیا ہے۔ اس میں قیامت کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے مضمون ہیں اس کے اندر، غور فرمائیے۔ سورہ کہف میں احوال قیامت کے سلسلے میں کئی آیات ہیں۔ آیت نمبر 21، 17، بلکہ 21 اور پھر 47 نمبر آیت ہے۔
پھر 48 نمبر اور پھر 49 نمبر، اس کے علاوہ 52 نمبر آیت اور 98 نمبر آیت. یہ آپ کے سامنے 6 تقریباً آیات ہیں، اور میں ان 6 کی 6 آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آیت نمبر 21 میں جو بات آئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے. روز قیامت پہاڑ چلائے جائیں گے اور زمین برہنہ ہو جائے گی. عزیز ساتھیوں، پھر آیا کہ یہ آیت نمبر 47 کی بات تھی، اور 48 میں آیا کہ لوگ صف بستہ پیش کیے جائیں گے، اور پھر نامہ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے یہ عجیب کتاب ہے، اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں جو درج نہ ہو. اور پھر 52 نمبر آیت میں اللہ کا حکم دے کر شرکاء کو پکارو، وہ داد رسی نہیں کر سکیں گے. اللہ کا حکم دے کر اللہ وہاں پہ حکم دے گا کہ یہ اپنے شرکاء کو آپ پکارو، وہ داد رسی نہیں کر سکیں گے. 52 نمبر آیت میں. اور پھر 98 نمبر آیت میں روز قیامت مضبوط بند بھی ریزہ کر دیے جائیں گے. بڑی بڑی دیواریں، بڑے بڑے بند ریزہ ہو جائیں گے. جی ساتھیو، سورہ کاف کا اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی جو بناوٹ کے لحاظ سے یہ صورت کس طرح ہمارے سامنے قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ کاف کو جیسا کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ 6 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اس کے مضامین کے خلاصے کے لحاظ سے. درمیانی 4 پیراگرافوں میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس میں تمہید ہے، اور آخری حصے میں خلاصہ ہے، اور 4 قصے درمیان میں بیان کیے گئے جن کا مقصد کسی نہ کسی قسم کی آزمائش لِنَبْلُوَہُمْ ہے. اور پوری صورت کا جو لب لباب ہے، زمین پر جو کچھ ہے وہ انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پہلے 2 قصوں کے بعد تبصرہ بھی کیا گیا. پہلا قصہ غار والے نوجوانوں کا ہے جن کے لیے ایمان کی آزمائش تھی، یعنی ایمان ایک آزمائش ہے. انہیں غار میں پناہ لینا پڑی، ورنہ وہ سنسار کر دیے جاتے. اور عزیز ساتھیوں، دوسرا قصہ 2 زمینداروں کے احوال پر مشتمل ہے. یہاں مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر ہے. تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات پر مشتمل ہے. یہاں علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا تذکرہ ہے. اور چوتھا قصہ ایک عادل بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا ہے. یہاں اقتدار کی آزمائش کا ذکر ہے. تو 4 قصوں میں کسی نہ کسی طرح کی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں جی آیات 1 سے 8 کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ قرآن کے تعارف کے بعد انسان کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے. آیات 1 سے 8 میں قرآن کے تعارف کے بعد انسان کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے. عزیز ساتھیوں، جو ابھی بھی یہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، ان آیات کو پڑھیے، ان کو سنیے اور ان کو سمجھیے اور اپنی زندگی کا مقصد جان لیجئے. قرآن میں ٹیڑھ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ قیم یعنی ٹھیک ٹھاک سیدھی بات کہنے والی یہ کتاب ہے. قرآن کا مقصد انذار یعنی وارننگ ہے. پھر نیک لوگوں کے لیے تبشیر ہے. قرآن عیسائیوں کے لیے بھی انذار ہے. عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ فکر مندی کی تعریف کی گئی کہ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے درد مند ہیں. زمین کی ساری زینت کا مقصد امتحان و آزمائش، اچھے اعمال یعنی کہ لِنَبْلُوَہُمْ ہے، یعنی اچھے اعمال کی آزمائش ہے، نیک اعمال کی آزمائش ہے کہ کون شخص جو ہے کتنے اچھے اعمال کرے گا. قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی کہ زمین کی ساری زینت تہ و بالا کر دی جائے گی. یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب ملیہ میٹ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. عزیز ساتھیوں، پھر آیت نمبر 9 سے لے کر 31 تک اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا.
جن کا ایمان ان کے لیے آزمائش تھا، انہیں غار میں پناہ لینی پڑی، ورنہ حکومت وقت انہیں سنسار کر دیتی۔ دوسرے پیراگراف کے اس کے جو مضمون ہے، اس کے دو ذیلی حصے بنتے ہیں کہ پہلا ذیلی حصہ آیت نمبر 9 تا 26 پر مشتمل ہے، جس میں قصہ بیان کیا گیا۔ دوسرا ذیلی حصہ آیت نمبر 27 سے 31 پر مشتمل ہے، جس میں اس قصے پر تبصرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو ہدایات دی گئی ہیں۔ عزیز ساتھیو، اصحاب کہف کے بارے میں صحابہ کو انہی کی طرح ثابت قدمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وہ توحید پر قائم تھے۔ ان توحید پر قائم نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کر دیا تھا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے اور انہیں ثابت قدمی عطا کی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہ نوجوان شرک سے بیزار تھے، توحید پرست تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ زمین و آسمان کا رب ہے۔ صاف کہہ دیا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ لَن نَّدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، آیت نمبر 14 میں ہے یہ بات۔ عزیز ساتھیو، یہ نوجوان اپنی مشرک قوم سے نالاں تھے، انہی کے انتقام سے ڈر کر غار میں پناہ لے لی تھی، اور پھر اصحاب کہف کو حکومت وقت سے جان کا خطرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مدت دراز تک سلائے رکھا اور اللہ کی طرف سے زندگی ما بعد موت کا ثبوت فراہم کیا گیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اور پھر اسی زمن میں فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ان نوجوانوں کی موت کے بعد عیسائیوں میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا دیوار چن دو، کسی نے کہا ان پر عبادت گاہ بنا دو، اور پھر عزیز ساتھیوں ہدایت کی گئی کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث میں نہ پڑو، واقعے سے سبق حاصل کرو، نوجوانوں کی تعداد اور دیگر غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ، آیت نمبر 22 کے مطابق۔ اور پھر دوسرے ذیلی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ پر مشتمل مومن صالح افراد کا ساتھ دینے، دنیا کی زینت کی طرف نہ دیکھنے اور قریش کی باغی فاسق قیادت کو اطاعت سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ فاسق قیادت کی اطاعت سے بچنے کی ہدایت کی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ ایمان بھی آزمائش ہے۔ اصحاب کہف کو بنیادی مذہبی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس آف فیتھ میسر نہ تھے، انہیں غار میں پناہ لینی پڑی۔ مسلمانوں کو یہ حق عطا کرنے کی تلقین کی گئی کہ اسلام میں دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ جو ہے اس میں آیت 32 سے لے کر 59 یعنی 32 to 59 دو زمینداروں کا قصہ بیان کیا گیا۔ ایک بڑا زمیندار تھا اور دوسرا چھوٹا زمیندار تھا۔ یہ دو زندہ تاریخی کردار ہیں، ایک مادہ پرست مشرک تھا اور دوسرا آخرت کا قائل توحید پرست تھا، توحید کا دل دادا تھا۔ پہلا ناشکرا اور دوسرا شکر گزار تھا۔ اس قصے کا مقصد مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش ثابت کرنا ہے۔ اس پیراگراف اور اس مضمون کے بھی دو ذیلی حصے بنتے ہیں۔ پہلے ذیلی حصے میں آیت 32 سے 44 میں قصہ بیان کیا گیا، اور دوسرے حصے میں آیت 45 سے 59 میں اس پر تبصرہ کیا گیا۔ عزیز ساتھیو، آئیں دیکھتے ہیں بڑے زمیندار کی کیا خصوصیات تھی۔ یہ جو بڑا زمیندار تھا
بڑا زمیندار تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھا، بڑا مغرور تھا، فخر کرتا تھا، دوسروں پر شان جتاتا تھا، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، میں تم سے زیادہ بندے، میرے پاس تم سے زیادہ بندے ہیں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ یہ شخص دنیا پرست بھی تھا، سمجھتا تھا کہ یہ نعمتیں زائل نہ ہوں گی، یہ دولت ہمیشہ رہے گی، میرے باغ کو فنا نہیں ملے گی۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ اور پھر یہ شخص منکر قیامت تھا، کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت واقع ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمة۔ یہ شخص شک میں مبتلا تھا اور جھوٹی آرزوؤں نے اسے الجھا رکھا تھا، سمجھتا تھا کہ بالفرض اگر قیامت واقع بھی ہو گئی تو اس کے بعد مجھے دنیا سے بھی زیادہ نعمتیں ملیں گی، وہاں بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ چنانچہ فرمایا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ یہ شخص مشرک بھی تھا جب اس نے باغ تباہ کر دیا، یہ شخص مشرک بھی تھا جب اس کا باغ تباہ کر دیا گیا تو اس کے لبوں پر یہی الفاظ تھے، کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ولم تکن له فئة ینصرونه من دون اللہ وما کان منتصرا۔ نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ کوئی اور ہستی اس کی مدد کر سکی، غالباً یہ شفاعت باطلہ کا بھی قائل تھا۔ عزیز ساتھیو، چھوٹے ذمہ دار کی کیا خصوصیات تھی؟ چھوٹا ذمہ دار توحید پرست تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، صاف کہتا تھا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وَلَا أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ مبلغ بھی تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا تھا، چنانچہ اس نے پہلے شخص کو ٹوکا اور اپنے رب، اپنے محسن رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ کہا تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کیوں ادا نہیں کیے تم نے؟ اور پھر اللہ کے دنیاوی قانون جو عذاب اور ثواب اور آخرت کی جزا اور سزا، ان دونوں چیزوں پر وہ یقین رکھتا تھا۔ بڑے زمیندار سے کہا تیرا باغ عارضی ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ باغ کی تباہی کے وقت معلوم ہوا کہ کارسازی یعنی ولایت کا اختیار اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور انجام ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ عزیز ساتھیو، دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس میں تبصرہ کیا گیا، چنانچہ فرمایا الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی کی تمثیل کھیتی سے دی گئی ہے۔ واضح کیا گیا کہ اولاد اور اموال الحیات الدنیا کی زینت ہیں۔ آدم و ابلیس کے قصے سے مشرکین مکہ کے ابلیسی رویے پر تنقید کی گئی کہ وہ اللہ کی تعلیمات اور وحی کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ عزیز ساتھیو، اگلا جو حصہ ہے اس میں آیات 60 سے 82 تک قصہ موسیٰ اور خضر بیان کیا گیا ہے۔ ثابت کیا گیا کہ علم کی کمی بیشی بھی آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت خضر جیسے
بعض اللہ کے بندوں کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہے، اور اللہ کی ہر مشیت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریاؤں کے سنگم پر اللہ کے ایک بندے غالباً فرشتے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ فوجد عبدا من عبادنا 65 نمبر آیت میں آیا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہو میں آپ کی صحبت، انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو دی گئی دانائی سیکھ لوں؟ هل اتبعك على ان تعلمني حتى ان تعلمني مما علمت رشدا تعلمني مما علمت رشدا 66 نمبر آیت ہے۔ اور پھر علم کے لیے صبر ضروری ہے۔ حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ لن تستطيع معي صبرا، جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں صبر کروں گا، آپ مجھے نافرمان نہ پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہ کریں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ پھر دونوں آگے چلتے گئے۔ حضرت خضر کے بعض عجیب و غریب افعال دیکھیے جناب۔ سب سے پہلے حضرت خضر نے ایک کشتی میں شگاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کیوں کیا ہے؟ فانطلقا حتى اذا ركب في السفينة خرقها، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں کیا سوراخ؟ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کیوں کیا؟ فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل، حضرت خضر نے ایک مقام پر حق میزبانی ادا کرنے کے باوجود ایک گرتی ہوئی حق میزبانی نہ ادا کرنے کے باوجود ایک گرتی ہوئی دیوار چن دی۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کیوں کیا یہ؟ کیوں دیوار بنا دی؟ اس کے بدلے میں کچھ انہوں نے نہیں دیا۔ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، 77 نمبر آیت اور پھر 78 نمبر آیت میں حضرت خضر نے کہا اب میری اور آپ کی جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بینک۔ پھر انہوں نے ان عجیب و غریب افعال کی پوشیدہ حکمتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واضح کر دیا، ان کا انکشاف کر دیا۔ کشتی مزدوروں کی تھی، ظالم بادشاہ سالم کشتی چھین لیتا تھا، عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ چھین نہ لے، پہلی حکمت۔ دوسری حکمت لڑکے کے والدین مومن تھے، اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا سرکشی اور کفر سے انہیں تنگ کرے گا، میں نے قتل کر دیا، اللہ بہتر اولاد دے گا اس کو۔ اور پھر دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا باپ نیک تھا، کان ابوہما صالحا، میں نے دیوار اٹھا دی تاکہ دونوں بالغ ہو کر یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ رب کی رحمت ہے، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ تعویل ہے ان افعال کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ آیت نمبر 82 میں بتایا۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد 5واں جو حصہ ہے اس میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے۔ ثابت کیا گیا کہ اقتدار بھی آزمائش ہے۔ ذوالقرنین ایک مثالی مسلمان حکمران تھا، اور حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا گیا۔ مکننا لہ فی الارض، حضرت ذوالقرنین کو اسباب و وسائل فراہم کیے گئے۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، حضرت ذوالقرنین مبلغ بھی تھے، اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوت و اقتدار کو دعوت کے لیے استعمال کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ظالم کو میں دنیاوی
سزا دوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شدید تر اخروی سزا دے گا۔ لوگوں نے بتایا کہ مومن صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی۔ لوگوں کو انہوں نے پھر بتایا کہ مومن صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی، آسانیاں فراہم ہوں گی۔ حضرت ذوالقرنین نے مظلوم قوم کو یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین مال و دولت کی حرص سے پاک تھے، بلا اجرت اور خراج مفت بند تعمیر کر دیا۔ قوم نے انہیں بند کی تعمیر کی قیمت ادا کرنا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ ما مکنی فیہ ربی خیر۔ حضرت ذوالقرنین نے بند کی تعمیر کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، وہ عاجز اور شکر گزار بندے تھے۔ قالا ھذا رحمۃ من ربی۔ حضرت ذوالقرنین قیامت کے عذاب سے ڈرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی مضبوط ترین چیز بھی عارضی ہے۔ فرمایا جب وعدے کا وقت آئے گا اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ حضرت ذوالقرنین کے پاس دماغ بھی تھا اور ٹیکنالوجی بھی تھی، لیکن مزدور کم تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے مدد لی۔ اس مضبوط دیوار اور بند کی تعمیر سے یہ سبق ملتا ہے کہ کافروں کے شر سے بچنے کے لیے دماغی، ذہنی اور عقلی وسائل کے استعمال کے ساتھ ساتھ جسمانی، مادی اور روحانی وسائل کا بھی امتزاج شرط ہے۔ آیات 103 تا 110 جو کہ چھٹا اور آخری حصہ ہے، یہ اختتامیہ اور خلاصے پر مشتمل ہے۔ اس میں مادہ پرستی کا ابطال کیا گیا ہے، مادہ پرستی کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں۔ چنانچہ آتا ہے الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی کی سرگرمیوں میں مگن لوگوں کی خوش فہمی کی تردید کی گئی، جو لقائے رب یعنی ملاقات رب کے منکر بھی ہیں اور اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے برخلاف ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آخری آیت میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیزوں کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ جو شخص اللہ کو واحد مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور رسول تسلیم کر کے لقاء یعنی ملاقات رب پر یقین کامل رکھتا ہو، اسے شرک فی العبادہ سے بچتے ہوئے عمل صالح کرنا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، یہ تھا سورہ کاف کا مطالعہ۔ آخر میں خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی، ان کی زینت کا مقصد حسن عمل کا امتحان اور آزمائش یعنی لنبلوہم ہے۔ چاہے وہ توحید پر استقامت کی آزمائش ہو، چاہے وہ علم و دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش ہو، چاہے اموال و اولاد کی آزمائش ہو یا پھر اقتدار کی آزمائش ہو، ان تمام آزمائشوں کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت قبول کر کے اس نے عمل کے لیے سرگرم ہو جانا چاہیے۔ آئیے ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی ان صورتوں کے مطابق جو ہم یہ قرآن کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔